کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ مرد بغیر مہنگے تحفوں، غیر معمولی خوبصورتی یا بناوٹی انداز کے بھی کسی عورت پر گہرا اثر کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ آخر کیوں بعض لوگوں سے ہونے والی ایک مختصر سی گفتگو بھی دنوں تک یاد رہتی ہے، جبکہ کچھ ملاقاتیں چند منٹ بعد ہی ذہن سے نکل جاتی ہیں؟ اس کی وجہ قسمت نہیں، پیسہ نہیں، اور نہ ہی کسی اور جیسا بننے کی کوشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف الفاظ سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس احساس سے متاثر ہوتا ہے جو دوسرا شخص اسے دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں، اچھا رویہ اور حقیقی اعتماد کسی بھی دکھاوے سے زیادہ مضبوط اثر چھوڑتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک عورت کے ساتھ حقیقی جذباتی تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ ہم ایسے نفسیاتی اصولوں پر بات کریں گے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر تک آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سی عادتیں اعتماد اور قربت پیدا کرتی ہیں اور کون سی غلطیاں انجانے میں فاصلے بڑھا دیتی ہیں۔ اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری نقطہ سب سے زیادہ طاقتور اور کم معروف ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسے صرف جواب نہ دیں بلکہ توجہ سے سنیں۔ زیادہ تر لوگ سننے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب کسی کو محسوس ہو کہ آپ واقعی اس کی بات سمجھ رہے ہیں تو وہ خود کو اہم محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ آپ سے کسی اہم دن یا واقعے کا ذکر کرے تو چند دن بعد اس کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ مثلا اگر اس نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی انٹرویو یا پریزنٹیشن ہے تو بعد میں پوچھیں آپ کا انٹرویو کیسا رہا۔ یہ چھوٹی سی بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے اس کی بات کو اہمیت دی۔ اکثر لوگ الفاظ نہیں بلکہ احساسات یاد رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اصل اعتماد خاموش ہوتا ہے۔ فلموں میں اکثر اعتماد کو اونچی آواز، دکھاوے یا دوسروں پر حاوی ہونے سے جوڑا جاتا ہے، لیکن حقیقی اعتماد اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اصل اعتماد یہ ہے کہ آپ خود پر مطمئن ہوں، سکون سے بات کریں اور ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے لوگ دوسروں کو ذہنی سکون اور تحفظ کا احساس دیتے ہیں، اور یہی سکون کسی بھی رشتے کی مضبوط بنیاد بنتا ہے۔ نمبر 3، دلچسپ سوالات تعلق کو گہرا بناتے ہیں۔ عام سوالات ہر کوئی پوچھتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو یادگار بنے تو ایسے سوال پوچھیں جو سامنے والے کو اپنی کہانی سنانے کا موقع دیں۔ مثلا آپ کے بچپن کی سب سے خوبصورت یاد کون سی ہے، یا ایسی کون سی چیز ہے جو آپ ہمیشہ سیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے سوال گفتگو کو عام باتوں سے نکال کر جذباتی سطح تک لے جاتے ہیں۔ نمبر 4، مستقل مزاجی اعتماد پیدا کرتی ہے۔ بڑے بڑے دعوے یا مہنگے تحفے وقتی خوشی تو دے سکتے ہیں، لیکن اصل اعتماد چھوٹی چھوٹی مستقل عادتوں سے بنتا ہے۔ جو وعدہ کریں اسے پورا کریں، وقت پر جواب دیں، ہر صورتحال میں عزت اور شائستگی برقرار رکھیں۔ جب کسی کو بار بار یہ محسوس ہو کہ آپ قابل اعتماد ہیں تو جذباتی تعلق خود بخود مضبوط ہونے لگتا ہے۔ نمبر 5، جذباتی پختگی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو مشکلات اور اختلافات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم ان حالات میں اپنا رویہ کیسے رکھتے ہیں۔ جو شخص غصے یا اختلاف کے وقت بھی احترام کے ساتھ بات کرے وہ دوسروں کے دل میں زیادہ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جذباتی پختگی کا مطلب اپنے احساسات کو دبانا نہیں بلکہ انہیں مہذب اور سمجھداری سے بیان کرنا ہے، اور یہی اعتماد مضبوط اور دیر پا تعلقات کی بنیاد بنتی ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ آخر کچھ لوگ پہلی یا دوسری ملاقات کے بعد ہی کیوں یاد رہ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بار بار ملنے کے باوجود کوئی خاص اثر نہیں چھوڑ پاتے؟ اس کا جواب صرف خوبصورتی یا ذہانت نہیں بلکہ انسانی نفسیات میں چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے چند ایسے کم معروف اصول سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر خاموشی کو بھرنے کی کوشش نہ کریں۔ زیادہ تر لوگ گفتگو کے دوران خاموشی سے گھبرا جاتے ہیں، اس لیے فوراً کچھ نہ کچھ بولنے لگتے ہیں، لیکن پر اعتماد لوگ جانتے ہیں کہ ہر خاموشی بری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی چند لمحوں کی خاموشی گفتگو کو زیادہ گہرا اور قدرتی بنا دیتی ہے۔ جب آپ ہر لمحہ بولنے کی کوشش نہیں کرتے تو سامنے والے کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 7، اس کی شخصیت میں دلچسپی لیں، صرف ظاہری شکل میں نہیں۔ اگر ہر تعریف صرف خوبصورتی کی ہو تو وہ عام محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی سوچ، محنت، اخلاق یا کسی خاص خوبی کی تعریف کریں تو اس کا اثر زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے صرف چہرے سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت سے بھی پہچانیں۔ نمبر 8، اپنی زندگی کو بھی اہمیت دیں۔ کبھی کبھی اپنی پوری دنیا صرف ایک شخص کے گرد نہ گھمائیں۔ جن لوگوں کے اپنے خواب، مقاصد، دوست اور مصروفیات ہوتی ہیں وہ زیادہ متوازن اور پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ ایک متوازن شخصیت دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نمبر 9، اختلاف رائے کو احترام سے قبول کریں۔ ہر اچھی دوستی یا رشتہ اس بات پر قائم نہیں ہوتا کہ دونوں ہر بات پر متفق ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود احترام باقی رہے۔ جب آپ سامنے والے کی رائے کو سن کر سکون سے جواب دیتے ہیں تو وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 10، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا بڑا اثر چھوڑتا ہے۔ کسی کی پسندیدہ کتاب، پسندیدہ چائے، کسی اہم امتحان کی تاریخ یا اس کا کوئی جواب، جب آپ بعد میں ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صرف سن نہیں رہے تھے بلکہ واقعی توجہ دے رہے تھے۔ یہ چھوٹی عادات اکثر بڑے تحفوں سے بھی زیادہ اثر چھوڑتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور نیچے ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک عورت کسی مرد سے کیسے متاثر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔